والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. یعنی اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے طریقوں کے پیچھے نہ چلو، پیروی نہ کرو اس کی، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ اللہ پاک کی طرف سے مومنوں کو ایک تنبیہ اور ایک بات ارشاد فرمائی گئی کہ جو اسلام لے آیا ہے، جو ایمان والا ہے، اب اسے چاہیے کہ اس کا ہر عمل، اس کی ہر بات، اس کا ہر انداز یہ اسلام کے مطابق ہونا چاہیے. یعنی یہ نہیں کہ وہ غیروں کے پیچھے چلنا شروع کر دے، غیروں کے طریقہ کار کو اپنانا شروع کر دے. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب چند وہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو پہلے یہود سے تعلق رکھتے تھے، اہل کتاب میں سے تھے، یہودی تھے، پھر ایمان لے کر آئے. تو یہودیوں کے مذہب میں ہفتے کا دن یہ عظمت والا دن ہے، یہ اس کی تعظیم کرتے ہیں. اسی طرح یہود جو ہے وہ اونٹ کا گوشت کھانے سے گریز کرتے ہیں، دودھ پینے سے گریز کرتے ہیں، بچتے ہیں. تو ان لوگوں نے جو ایمان لے کر تو آ گئے، دل سے ایمان لے کر آئے، لیکن چونکہ دل کے اندر وہ ایمان تو لا چکے تھے، لیکن پہلے جو ایمان ان کا دین تھا، دین موسوی موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے، تو اس کی باتیں ابھی دل کے اندر موجود تھیں. لہذا یہ ہفتے کے دن کو معظم سمجھتے تھے، بڑا سمجھتے تھے، اور ہفتے کے دن شکار کرنے کو برا سمجھتے تھے. اسی طرح یہ اونٹ وغیرہ کا گوشت کھانے سے بچتے تھے، نہیں کھاتے تھے کہ ہمارے اس دین کے اندر یہ حرام تھا. اگرچہ یہ ایسی چیزیں نہیں تھیں کہ جس کے اوپر کوئی گناہ ہو، لیکن چونکہ وہ پچھلا دین منسوخ ہو چکا، اس پر اب عمل نہیں ہو سکتا، تو اب یہ دل میں چیزیں رکھنا تو یہ دوبارہ بندے کو دوسری طرف مائل کر سکتا ہے، دوسری طرف بندہ جا سکتا ہے. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ. یعنی یہ کام جو پچھلے دین کے تھے اب اس کو چھوڑو، جو اسلام لے کر آیا ہے اب اس پر عمل کرو. تو ہفتے کے دن کا شکار کرنا بھی بالکل درست، اونٹ کا کوئی گوشت کھاتا ہے، دودھ پیتا ہے تو وہ بالکل درست، اس پر عمل کرنا چاہیے تاکہ جو پچھلا تمہارا نظریہ ہے، پچھلا جو خیال ہے، اس کا پورا رد ہو جائے، سد باب ہو جائے، اور اس طرف تمہارا جانے کا ذہن ہی بالکل نہ بنے. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا دن قریب ہے، پہلی محرم الحرام جن کا یوم شہادت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی ہیں، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد انسانوں میں سب سے افضل ہیں. قیامت کے دن اللہ پاک سب سے پہلے ان سے مصافحہ فرمائے گا، یعنی سب سے پہلے ان پر نظر رحمت فرمائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس گلی سے گزرے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا، شیطان آتا بھی نہیں. یہ توریت شریف جو ہے اس کا ایک نسخہ، اس کا ایک پرنٹ جو ہے وہ لائے اور پڑھ رہے تھے. اور یہ وہ توریت تھی کہ جس کے اندر تبدیلی ہو چکی، یہودیوں نے اس کے اندر جگہ جگہ تبدیلیاں کر دی تھی، اس کو بدل دیا تھا. تو وہ پڑھ رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کا چہرہ مبارکہ سرخ ہو گیا، یعنی ناراضی، جلال اور غضب. اور آپ نے فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیا، کہ اگر موسیٰ علیہ السلام اگر موجود ہوتے، آج ظاہری طور پر ہمارے سامنے حیات ہوتے، تو ان کو بھی میری پیروی کے بغیر چارہ نہیں تھا.
یعنی اب وہ اپنے لائے ہوئے دین پر عمل نہیں کرتے بلکہ میری پیروی کرتے ہیں. تو کیا تمہیں قرآن کافی نہیں؟ وہ توریت شریف وہ پڑھ رہے ہیں کہ جس کے اندر تبدیلیاں ہو چکی ہیں، جس کو بدل دیا ہے ان لوگوں نے. اس پر پڑھنے کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے کہ اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. ایک حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواؤ تبعا لما جئت به، کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی جو خواہش نفس ہے، یعنی اس کا جو دل چاہتا ہے، جو وہ کرنا چاہ رہا ہے، وہ اس کے تابع نہ ہو جائے، اس کے مطابق نہ ہو جائے. ایک اس کا دل کر رہا ہے کہ میں یہ کام کروں، لیکن یہ اس کے مطابق نہیں ہے کہ جو شریعت میں لے کر آیا ہوں. یعنی میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق اگر کسی کی نفس، کسی کا دل یہ چاہ رہا ہے کہ وہ اس کے برخلاف جائے تو وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا. کامل مومن اس وقت ہوگا جب کہ اس کا جو دل چاہ رہا ہے، اس کی جو نفس کی خواہش ہے، وہ بھی اسی کے مطابق ہے جو میری لائی ہوئی شریعت ہے. اس کے مطابق ہے تو پھر اس کا ایمان کامل ہوگا، ورنہ اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا. ایک روایت کے اندر یہ فرمایا کہ زمین میں سب سے بدترین معبود جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ خواہش نفس ہے. دل کر رہا ہے داڑھی منڈا دوں، دل کر رہا ہے بد نگاہی کروں، دل کر رہا ہے نماز نہ پڑھوں، دل کر رہا ہے دھوکہ دوں، نفس کہتا ہے کہ اس کے ساتھ میں چیٹنگ کروں. یہ تمام چیزیں دل چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن شریعت کیا کہتی ہے کہ ان تمام چیزوں سے بچنا ہے. اب جب بندہ ان چیزوں کو چھوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتا ہے تو اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے. اور ایسا کامل ہوتا ہے کہ پھر وہ ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار پر جب چلنا شروع کرتا ہے تو فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ جنت کے اندر ہوگا. تو اس لیے اس آیت کا درس یہ ہے کہ بندہ اپنا ظاہر اور باطن جو بھی ہے، ظاہری اعمال ہیں، باطنی اعمال ہیں، سب کے سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہونا ضروری ہے. یہ جو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ دل سے ہوتا ہے، سب واقعی دل سے ہوتا ہے، انما الاعمال بالنیات، لیکن ظاہر اور باطن کا ایک سا ہونا ضروری ہے، ایک سا ہونا ضروری ہے. آپ کہیں اپنے بھائی کو یار بڑی محبت ہے تم سے، تھپڑ کھینچ کے مار دیا زور سے اس کو، بھئی ظاہری اعتبار سے تھپڑ مارا ہے لیکن محبت بڑی ہے، محبت میں یہ تھپڑ مارا ہے تو بھائی ظاہر جو ہے نا وہ باطن کے مطابق ہوتا ہے. محبت ہے نا تو محبت میں اس کو تحفہ دو، اس کے ساتھ ایسا کام کرو کہ جس سے پتہ چلے کہ واقعی تمہارے دل میں اس کے لیے محبت ہے. اس کی چیٹنگ کرتے رہو، اس کے گھر کو آگ لگا دو، اس کا گھر توڑوا دو، اس کا کاروبار تباہ کر دو، یار دل سے بڑی محبت ہے تجھ سے، مجھے بہت محبت کرتا ہوں تم سے، تو بھئی ایسی محبت کا فائدہ کیا؟ تو باطن کے اندر واقعی ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ نماز کی محبت ہے، روزے کی محبت ہے، ہر چیز کی محبت ہے، لیکن ظاہر سے بھی اس کا اظہار ہونا ضروری ہے. تو اس لیے ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے. فرمائیں کہ شیطان کے طریقے کار پہ نہ چلو، یہ جو تمہیں الٹی سیدھی راہ کی طرف لے کے جاتا ہے یہ شیطان لے کے جاتا ہے، اسلام سے جو دور کرتا ہے یہ شیطان دور کرتا ہے، لہذا شیطان کے راستے پر نہ چلو. واضح طور پہ فرما دیا انہ لکم عدو مبین، کہ بے شک شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، چھپا ہوا دشمن نہیں ہے، کھلا دشمن ہے. یعنی وہ یہ نہیں کہتا کہ میں تمہارا دوست ہوں، سیدھا سیدھا کہتا ہے میں تمہارا دشمن ہوں، لیکن دشمنی اس کی ایسی خطرناک ہے کہ ہم اسے دیکھ نہیں سکتے. اللہ پاک ہم سب کو شریعت اسلامیہ کے احکام کو صحیح طریقے سے سیکھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے احکام پر عمل کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. رب کریم ہماری نماز ظہر، یہ درس قرآن سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہماری غلطیاں کوتاہیاں اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرما. یا رب العالمین ہماری، ہمارے والدین کی، ہمارے سارے خاندان کی بلا حساب و کتاب بخشش و مغفرت فرما. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما. یا رب یہاں جو حاضر ہیں، دلوں میں جو نیک جائز تمنا لیے ہیں، سب پر رحمت کی نظر فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.